گویا کہ اللہ رب العزت یوں کہنا چاہ رہے ہیں بندوں سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم بولتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیر اور ہونے والی چیزوں کو سب کو لکھ رکھا ہے، تو اگر آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر دنیا کیا چیز ہے؟ لوح و قلم جہاں پر تقدیریں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی کو جو ہے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وفاداری یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ میرے عزیز دوستو، ساتھیوں، یہ دنیا اتنی رنگین ہے اور آج کل تو اتنی رنگینیوں سے بھری ہوئی ہے، اتنی زیادہ رنگینیوں سے بھری ہوئی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کی محبت دل کے اندر آنے لگتی ہے۔ اور جب سے یہ انٹرنیٹ عام ہوا تو یوں سمجھ لیجئے جیسے کھیل کا ایک میدان ہو، چاروں طرف سے گول ہو اور آپ اس کی تصویر کو دیکھیں تو وہ پورے کا پورا آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ کون سے ایریے میں کیا چیز ہے اور کہاں پر کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کس کے اندر کیا کیا چیز خوبصورت ہے، کہاں پر ہے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ جب سے انٹرنیٹ عام ہوا ہے کہ تو یہ پوری دنیا ایک اسی طریقے سے سمٹ کر کے ہر انسان کے سامنے آ کر کے رکھی گئی ہے۔ وہ پوری دنیا کو اپنی نگاہوں سے اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں جگہیں، کون کون سی چیزیں خوبصورت ہیں اور کہاں کہاں چیزیں ایسی ہیں جو میرے من کو خوش کر سکتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بس باتیں سنا کرتے تھے، اب یہ اتنا عام ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور کان پر فون لگائیں اور دوسرے کی آواز آ رہی ہے دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن عام ہو گیا تو بس دلوں کے اندر بس گیا، وہ ذہنوں میں رس گیا کہ یہ تو کوئی بس ویسی چیز ہے۔ جبکہ آپ تصور کر کے دیکھیے کہ کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آواز یہاں سن لیجئے۔ پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ کوئی سعودی سے آ رہے ہیں، کوئی دوسرے ملک سے آ رہے ہیں تو خوشی ہوتی تھی کہ بھئی وہ ہمارے لیے جو ہے نا کوئی چٹھی آئی ہے، خط آیا ہے، اور باقاعدہ ٹیپ ریکارڈ کے اندر ریکارڈ کر کے کیسٹ تیار کی جاتی تھی اور اس میں آدمی تھوڑی تھوڑی اپنے من کی بات بولتا تھا، میں یہاں پر اچھا ہوں، ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ کو یاد کرتا ہوں، اور اس کا کیا ہوا، ہمارے سیف الاسلام کا کیا ہوا، محمد طاہر کا کیا ہوا، وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، یعنی اپنے جذبات اس کے اندر بولا کرتے تھے۔ اور یہ ہم نے بھی دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور پھر وہ کیسٹ آیا کرتی تھی اور یہاں سے وہاں بھیجتے تھے اور وہاں سے یہاں بھیجتے تھے، یہ طریقہ تھا آوازیں سننے کا۔ اور باقاعدہ اگر خط کہیں سے آ جایا کرتا تھا، چٹھی، تو وہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں تو دیکھتے تھے محلے میں کون لڑکی پڑھی ہوئی ہے، کون لڑکا پڑھا ہوا ہے، کہ ذرا سے بلا کے تو لے گا، ذرا پڑھ کے سنائیں۔ اب وہ خط کو جو ہے سامنے رکھ کر کے پڑھنا شروع کر دیا، اور جس کا نام آ گیا بھی اب وہ پوچھو وہ کیا خوشی ہوتی تھی، میرا بھی نام لیا ہے اس میں، میرا بھی ذکر کیا۔ عجیب تصور ہوتا تھا۔ ارے ہوتا تھا نہیں بھائی، ایسا ہے، یہ کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے، میں تو اپنی زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ابھی ہمارے بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ دیکھنا، اور ذرا میرے بارے میں بھی کہا گیا، کچھ لکھا کیا جذبات ہوتے تھے، یہ زندگی تھی۔ لیکن یہ سب چیز پرانی ہو گئی اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہو گیا، اب کون کہاں کس کو یاد کر رہا ہے۔ اب تو سیدھا جو ہے فون لگایا، ہاں بھائی کیا چیز ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں ہے تو میسج بھیج دیا، میسج آ گیا، وہ جذبات ہی ختم ہو گئے۔ تو دنیا کے اندر عجیب تبدیلی ہو گئی۔ تو
اس طرح کی چیزوں سے ہمارے ذہن پر جو ایفیکٹ پڑا ہے، جو اثر پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے ایمان بالغیب کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ بات کو مان لینا اور یہ مان لینا کہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، جو قرآن میں کہا گیا، وہ بات تو پکی ہے، بس اب تو ایسا ہی ہوگا۔ پہلے لوگوں کے ایمان اس لیے مضبوط ہوتے تھے کہ یہ جی سب دنیا ایک دم سب سامنے دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ سب نظر نہیں آتی تھی۔ پہلے دیکھا ہوگا آپ نے کہ بھائی وہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی کا انتقال ہو جائے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے نا، تو بس وہ تصور تھا، لوگوں میں باتیں چلتی تھی ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اب کچھ بھی نہیں ہے، آدمی کو جب دیکھتا نا کیسے ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ جو ہے اس نے ویڈیو نکالی اور دیکھ لیا سب کچھ کیسے ہے سب کچھ۔ اب اسے بات مطلب سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مطلب جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے انسان، اسے تسلی نہیں ہو رہی، یہ مزاج بن گیا، ساری چیزیں وہ خود دیکھ کر کے کر رہا ہے۔ سینکڑوں مثالیں ہیں ایسی۔ پہلے چیزوں کو سنا کرتے تھے اور اب وہ بس خود ہی نکالا، یوٹیوب پہ ڈالا، ادھر ادھر دیکھا، ویڈیو دیکھی، اب یقین ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ایمان بالغیب کی جو مضبوط کیفیت ہوتی تھی، ایمان بالغیب کا مطلب یہ کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ کام ایسے 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 ہونا ہے، تو بس وہ یقین ہو جاتا تھا کہ بھائی ایسے ہی ہونا ہے کیونکہ اللہ نے کہا، تو وہ مضبوط ہوتا تھا۔ لیکن انسان کی کیفیت دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ دیکھ کر کے یہ بن گئی ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے تو اسے میں پہلے آنکھوں سے دیکھوں، میں آنکھوں سے دیکھوں اور دیکھنے کے بعد پھر یقین کروں، جبکہ ایمان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ایمان کے اندر تو یؤمنون بالغیب، بن دیکھے صرف سن لیا، اللہ نے کہہ دیا اور یقین ہو جائے گا بھائی اب ایسے ہی ہے۔ اب اگر کسی کو جسے بتایا جائے کہ بھائی دیکھو اللہ نے اور اس کے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ آپ ایک خرچ کرو اللہ رب العزت تمہیں 10 بڑھا کر کے دے گا، تو بعض دفعہ اللہ رب العزت ہاتھوں ہاتھ دکھا بھی دیتے ہیں کہ آپ خرچ کریے، 100 خرچ کر کے جائیے، اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائیں گے کہ گھما پھرا کر کے آپ کے پاس میں 1000 آ جائیں گے، مدد کر دے گا اللہ رب العزت، کام بڑھا دے گا، آپ کا کاروبار دے دے گا، ہدیہ تحفہ جیسے بھی آئے وہ اس کا طریقے ہیں، وہ کس طریقے سے آپ کو دینا چاہتا ہے دے دے گا۔ بعض دفعہ ایک دم یقینی ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی نے کہا کہ دیکھو دیکھتا ہوں آزما کر کے، تو کہ دیکھوں 10 روپے دے کر کے دیکھوں کہ اللہ تیرے نام میں دیے 10 روپے، اب دیکھتا ہوں کچھ ہم ملتے ہیں۔ اب اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اس کا کہ دوں گا، میں نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا تو وہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ آگے پیچھے کر کے بخیر کے جس طریقے سے وہ دے دے تو وہ کیا میرا ہی نہ کچھ بھی ایسے فالتو میں پتہ نہیں کیا کیسی حدیثیں بیان کرتے رہے، ارے 10 خرچ کرو تو 100 ملیں گے، 10 گنا بڑھا، کچھ بھی نہ ہو۔ ابھی کر یہاں مسجد میں 50 کا نوٹ دیا تھا، ملے ہی نہ 500 روپے۔ یہ مزاج بن گیا انسان کا۔ اس طرح کی چیزیں بعض دفعہ بہت بڑا نقصان کا سبب بن جاتی ہیں، یہ بہت بڑی جہالت ہوتی ہے۔ جیسے قبر کے اندر کے حالات ہیں، ہم نے قرآن اور حدیث میں پڑھے اور سنے ہیں کہ بھئی قبر کی حالت جو ہوتی ہے اندر کی وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو مجھے پورے طریقے سے واقعہ یاد نہیں ہے کہ کچھ گاؤں کے بوڑھے آدمیوں نے ایک جگہ قبر کھودی، بس دیکھا ہم بھی تو دیکھے گاؤں ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، چپ کرے پڑے ہوئے سوتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہ ہوتا قبر اوبر میں، اور جہالت میں قبر کھود دی کہ دیکھو یہ پڑا ہے، صحیح کچھ ہو رہا ہے اسے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایمان بالغیب اصل ہے، اور ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں تو یقین کریں گے، ہمیں ناری سنی سنی باتوں پہ جو ہے ان پہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے لوگ ملحد ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے اور مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا، کہاں ہے اللہ اور کہاں ہے رسول اللہ، سب حدیث اور قرآن بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں ایسے لوگ، یہ بہت خطرناک فتنہ چل رہا ہے، یہ الحاد بہت خطرناک فتنہ چل رہا ہے۔ اور یہ مت سمجھو
کہ یہ سنی سنی باتیں تو یہ تو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری اولاد میں سے کون انٹرنیٹ دیکھ دیکھ کر کے بن جائے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت خطرناک فتنہ چل رہا ہے اس وقت۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا نا کہ دیکھ کر یقین کرنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایمان کے اندر یہ نہیں ہے، ایمان کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ نے بیان فرما دیا بس ختم، اب اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کہہ دیا ختم بھائی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، چاہے ساری دنیا ایسے نظر آ رہی ہو تمہیں بالکل صاف ستھری، اور ادھر اللہ کے نبی کا فرمان رکھا ہوا ہو، کہہ دو یار یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ دجال کے یہاں بھی تو یہ ہوگا نا، ایسا ہی زمانہ آتا جا رہا ہے۔ دجال کیا کرے گا؟ ادھر ساری جنت اور یہ سب کچھ دکھا دے گا، باہر دکھا دے گا، ادھر پریشانیاں اور سب کچھ دکھیں گی۔ بہت سارے لوگ کہیں گے بابا ادھر کو چلو یار، یہ دیکھ تو رہی ہے آسانی کیا ہے، اور دجال کے فتنے میں آ جائیں گے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پناہ مانگی ہے۔ آج وہ نظام بالکل آتا جا رہا ہے۔ خیر پتہ نہیں، میں بات تو کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا تھا، کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور محبت یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ